ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے یا ہجرت کے لیے، ایون علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ سب فی سبیل اللہ ہے. فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو. کس چیز کی؟ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اس بات کی تحقیق کر لو کہ جب کوئی تمہیں سلامتی بھیجے، السلام علیکم کہے، لست مؤمنا، تو تم انہیں یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. یعنی راستے میں جب کوئی ملے اور وہ کہے السلام علیکم تو تم یہ گمان کرو کہ یہ مسلمان ہی ہے. اب یہ اس ریولوشن کے دوران تھا، کیونکہ ہر وقت جنگ کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کافروں کا کوئی گروپ حملہ نہ کر دے. تو اس کی نشانی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے سے اسلحہ بردار لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اب آپ اس کو مسلمان سمجھیں. یہ نہیں کہ آپ پریمپٹیو رائٹ کے طور پہ اسے قتل کر دیں. اور اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے کسی جگہ بھیجا، یعنی لوگوں کے پاس، کچھ قبائل کی طرف. تو انہوں نے آگے سے، اب وہ بیچارے ان پڑھ تھے، وہ جڑ تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کس طرح کرنا ہے. تو چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے تحت لوگ جوگ در جوگ دین میں قبائلی سسٹم کے تحت داخل ہو رہے تھے. قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا، پیچھے سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو صحیح بخاری میں یہ کم از کم 2 جگہ یہ حدیث آتی ہے. حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بھیجا، تو اب وہ جو پینڈو لوگ تھے، بادیہ نشین اعرابی، انہوں نے بجائے یہ کہنے کہ ہم اسلام لے کر آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے. یعنی کس دین سے؟ بت پرستی کے دین سے پھر کے ہم مسلمان ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. اب ان بیچاروں کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے یہ کہنے کے کہ ہم مسلمان ہو گئے. وہ یہ کہتے تھے جی اسی اپنا، جس طرح آج کل کوئی ہوگا اسی فرقہ چھوڑ دیتا. ادھر مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. تو وہ کہتے تھے ہم اپنا دین چھوڑ دیا، یعنی پرانے دین کو چھوڑ کے ہم اسلام پہ آ گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے کچھ صحابہ کے والے بھی بندے کیے کہ اپنے اپنے حصے کے لوگ قتل کرو، یہ مرتد ہیں. تو وہاں پہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر، باقی صحابہ نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام سے پہلے اس کی اجازت لیں گے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے اس پرانے دین سے پھرنے کا اناؤنسمنٹ کی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے.
تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے 2 دفعہ فرمایا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. یعنی اس کا جو وبال ہے یا اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ اس نے خود اٹھانا ہے. نبی علیہ السلام نے قتل ناحق کے اگینسٹ اپنے آپ کو اعلان برات کر دیا. پچھلی کلاس میں بھی میں نے قتل ناحق کے اوپر گفتگو کی، الگ سے ویڈیو بھی 32 منٹ کی ہم نے کلپ پورا اپلوڈ کیا ہے، اس میں نے کئی ایک احادیث بتائی تھی. اب مجھے بتائیے کہ آج کے دور کے لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. حضرت خالد بن ولید کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں. ایک جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت اسامہ ابن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے. عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے. ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. اور فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا. اچھا حضرت اسامہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں. ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ہمارے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے تو اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے تو دل چیر لیا تھا. نا اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. تو اس میں سے یہ بھی ایک مورل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا. انہوں نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے. اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا. تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے. یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. اگر اسامہ ابن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، خیر ہے میں پریشانی ہوگی، کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا.
سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھیں، لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئیں، باہر نہیں نکلیں۔ باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر، گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر، تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے ہی متنفر ہو جاتی۔ جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا، مرنے اور مارنے والا، کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کہا نا یہ تو ہم انسیکیور ہیں۔ ایک گورا کافر ہے، سیکیور ہے، جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا، کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو، اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور دیوبندی کہیں گے انگریزوں کی پیداوار ہے، خوارج کی جماعت ہے۔ دیوبندی ہو گیا تو بریلوی نے کہنا گستاخ رسول ہے، بریلوی ہو گیا تو باقیوں نے کہنا ہے مشرک ہے۔ تو وہ تو کہے گا پائی میں باہر ہی ٹھیک ہے، منو سکون نہ زندگی گزارن دیو، جڑی 4 دن دی زندگی میں سکون نال کٹ لواں۔ اب وہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے نا، اس کو کسی نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ایتھیزم کا جو تم نے فتنہ کھڑا کیا ہے، تو کسی کرسچن نے سوال کیا، ظاہر وہ اس کا کرسچینٹی کے ساتھ ہی سلسلہ تھا نا، تو اگر یہ سب کچھ سچ ہوا اور قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہو گئی اور جیزس کرائسٹ نے تم سے پوچھ لیا، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں ادھر جیزس کرائسٹ سے کہوں گا کہ جن لوگوں کے حوالے آپ اپنا دین کر کے گئے تھے نا، ان سے میں کم از کم بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ریالٹی ہے، ان سے بہتر تھا جو کچھ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے۔ تو اگر یہ دین آپ کا دین تھا جس کو آپ بھی قیامت والے دن آن نہیں کر رہے، جی یہ انجیل کے اندر لکھا ہے کہ قیامت والے دن لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے کہ جیزس کرائسٹ ہم نے آپ کے نام پہ بے علاج مریض ان کو شفا دی اور یہ سب کچھ کیا، تو وہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہی تو تھا جس کے اوپر وہ احمد دیدہ صاحب نے وہ جمی سگارڈ سے مناظرہ جیتا تھا۔ اس نے کہا لائیں لا علاج مرض ہم حضرت عیسیٰ کے نام پہ اسے صحیح کر دیں گے، تم محمد کے نام پہ اسے کرو، ان کا تمہارے بارے میں تو پہلے ہی موجود ہے، تمہیں تو دھتکار دیا جائے گا۔ اور سر یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، میرے حوضے کوثر پہ بھی لوگ لائے جائیں گے، میں پلانے لگوں گا جب تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ اور اس میں الفاظ ہیں، میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے، چاہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تو عذاب والا معاملہ کرے۔ تو اللہ فرمائے گا آج صرف سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ باتیں ساری ایک ہی ہیں، وہ سارے مذاہب میں آپ کو گھوم پھر کے سورس ایک ہی نظر آ رہا ہے، ایک ہی طرح کی خرابیاں انبیاء کے ماننے والوں میں آتی ہیں اور وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کہنا سلام بھیجے تو کہا کرو مومن ہی، اسے تصور کیا کرو، یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہو۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی جو دولت ہے اس کے سامان کی تلاش میں پڑ گئے ہو؟ یعنی اس میں یہ بھی لالچ ہوتی تھی نا، اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کا مال غنیمت میرے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کی عورت میرے ہتھے چڑھ جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کرام سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بس چلے تو یہ آیتیں ہی قرآن سے نکال دیں گے، اس میں تو صراحتاً توہین صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی محبت کے طلبگار ہو، اور تمہیں کوئی اگر کہتے آ کے تو اسے مسلمان مان لیا کرو۔ ظاہر ہے یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو نہیں آیا نا، وہ تو پہلے ہی مسلمان نہیں تھے، ان کو کسی کے اسلام سے کیا غرض تھا۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، پس اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ دنیا میں تو ابھی قادسیہ اور یرموک کے بعد اربوں ڈالرز تمہارے پاس دنیا کے آنے والے ہیں، اور آخرت کی تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہ لو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، کتنی زبردست بات آئی، تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا، تم بھی تو کافر ہی تھے نا۔ تو اپنے آپ کو جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ لوگ بھی تو پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے نا، تو آج دوسروں کو بھی تھوڑا مارجن دیں۔ اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے قطع تعلق ہی نہ کریں۔ شروع میں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی نا، آہستہ آہستہ بات سمجھ آئی، تو اب اپنی جگہ اس کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ آپ جب یہ تھے تو آپ بھی یہی کچھ سوچتے تھے، تو اس کو ٹالرنس کے ساتھ بیہیو کریں۔ اس طرح تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ فتبینوا، تو دیکھو خوب تحقیق کر لیا کرو۔
اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت ملی، اب کوئی نیو مسلم آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، اور اس چکر میں نہ رہو کہ اس کو مار کے میں دنیا کا مال حاصل کر لوں گا۔ سر یہ آیات واضح ثبوت ہیں اس بات کا بھی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام نے آخری درجے تک تلوار کو اوائڈ کیا کہ اس لیول تک بات نہ پہنچے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب جہاد سے متعلق آیات آ رہی ہیں، اور یہ اس زمانے میں آیات ہیں جب جہاد کرنا سب پہ فرض نہیں تھا۔ غزوہ تبوک سے پہلے جتنا بھی جہاد ہے نا وہ آپشنل تھا، جو کرے گا ثواب، جو نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں۔ تبوک کے موقع پہ چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم جو ہے وہ عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا، نبی الاسلام 30,000 کا لشکر لے کر بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے اگر کوئی جہاد اور قتال نہیں کرتا تھا تو صرف یہ کہا جاتا تھا یہ کم درجے کا مسلمان ہے، جہاد کرنے والا زیادہ درجے کا مسلمان ہے، ایک دوسرے پہ ملامت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں کہ جو جہاد کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، جو نہیں کرتا اس کا کم ہے۔ تو لہٰذا اس کو اس زمانے کے اعتبار سے بھی سمجھنا ہے۔ غزوہ تبوک کے اوپر یہ فٹ نہیں ہوگی سورہ توبہ کی آیات، آج یہ ویلڈ ہوں گی کہ آج، جو کہ میرے پچھلے دنوں فلسطین کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ آج صرف فوج کا کام ہے کہ وہ لڑے گی۔ ہم نے جب ان کو ٹیکسز دے کے ان کو پیسہ دے دیا، ہم عہدہ برا ہو گئے ہیں، یہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے۔ حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہم جا کے تو خود بخود وہاں پہ مر کے ان کا مورائل بلند نہیں کرنا چاہتے کافروں کا، یہاں سے پرائیویٹ جہادی چلے جائیں اور جا کے وہاں مارے جائیں تو وہ تو کافروں کا تو خون بڑھ جائے گا کہ اینے مار چھڑے نے مسلمان، تو اس سے بہتر آپ یہیں بیٹھے رہیں، فوج جا کے لڑے، آپ نہ لڑیں، پراپر ٹریننگ والے لوگ لڑیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان مومن، غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے۔ معذور اگر کوئی گھر بیٹھتا ہے ولادہ بات، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہدین جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ اور گھر میں بیٹھے ہوئے وائی فائی کے اوپر انٹرنیٹ چلانے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، الا یہ کہ کوئی معذور ہو جائے۔ اچھا، اس میں بھی آپ اشارہ مل رہا ہے کہ معذور بندے کو آپ جا کے میدان جنگ میں پھینک دیں تو وہ دی لاش ہی چکو گے نا۔ اسی طریقے سے یہ لاٹھیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ جب آپ جا کے کافروں کی فوجوں سے لڑیں گے تو یہ تو معذور لوگ ہیں، ان کے اوپر تو جہاد ہے ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ سارے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹریننگ ہے نہ اسلحہ۔ معذور کا مطلب جو اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکتا ہے، عذر ہو جس کا، مجبوری ہو، ٹانگ ٹوٹا ہونا بھی مجبوری ہے، اور سلامت ہے اور اسلحہ نہیں چلانے آتا، نہ وہ اسلحہ موجود ہے، تو یہ بھی مجبوری ہے۔ مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لولا لنگڑا ہے تو وہی معذور ہے۔ ہمارے نزدیک تو علماء کی اکثریت بھی علمی طور پہ معذور ہیں، مدرسوں سے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں، معذور ہیں۔ ذہنی طور پہ تو معذور ہوتے ہی ہیں بیچارے، جب مانگ مانگ کے کھاتے ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے MTJ کیوں لانچ کی، تو وہ یہی تو بتا رہے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بزرگی دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ وعدہ اچھا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں دونوں جائیں گے، لیکن سر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام آباد میں آپ کو I-10 کے اندر ایک مکان ملے اور اس کے اگینسٹ آپ کو F8 میں کوٹھی ملے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنتوں میں پھر زمین آسمان کا فرق۔ نبیوں والا کام ہوگا تو نبیوں والی جنت ملے گی، 33 نمبر پاس، ابھی تو 40 نمبر ہو گئے ہیں پاس ہونے کے بھی، تو پھر اسی قسم کی جنت ہی ملے گی۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہم نکال رہا ہے۔ دیکھیں بات شروع ہوئی، پھر بیچ میں کی، پھر اینڈ اس پہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے مقابلے پر جو گھر بیٹھ کے پبجی کھیلتے ہیں۔ کیوں جی؟
جو دین کا کام کرتے ہیں ان پہ بہت فضیلت ہے. درجات من، وہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں، وہ مغفرۃ و رحمہ، اور مغفرت اور بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ظلم کیا؟ اللہ کی حدیں توڑی ہیں، اللہ کے حکم انہوں نے پورے نہیں کیے. یہاں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ جو سورہ نساء میں آیا تھا کہ ہجرت فرض ہے. نبی علیہ السلام کو مین پاور چاہیے، تم جہاں جہاں پہ بھی ہو سب لوگ ہجرت کر کے مدینے میں آ جاؤ تاکہ یہاں سے ایک دعوت لانچ کی جائے. مین پاور کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے پھوکے مار کے تو نہیں کافروں کو غائب کرنا تھا. آپ کو تو صحابہ کرام چاہیے تھے اپنی سپورٹ کے لیے. تو کہا گیا سب لوگ ہجرت کریں، اور جو ہجرت نہیں کریں گے وہ منافق ڈکلیئر کیے جائیں گے. اور ایسے لوگوں کی حالانکہ کلمہ گو ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے جو ہے نا ان سے موت کے وقت پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، بھئی کیڑے چغلے چ لگے رہے ہو، کس چکر میں تھے تم؟ اللہ کے نبی کی پکار پہ تم ہجرت کر کے مدینے کیوں نہیں گئے؟ ادھر ہی بیٹھ کے تم مصلے کے اوپر اور تسبیحیں پھیرتے رہے. اللہ کے نبی کی کو تمہاری ضرورت تھی اور تم اپنی نمازیں سیدھی کرتے رہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ موت کے وقت فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے، کمزور لوگ ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اتنا مال نہیں تھا، کدھر جاتے، کیسے جاتے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے؟ فتہاجروا فیہا، تم وہاں ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ اگر یہاں پہ اسلام پہ چلنا مشکل تھا تو تم وہاں چلے جاتے، اس علاقے کو چھوڑ دیتے اللہ کے لیے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پلٹنے کا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. الا المستضعفین من الرجال، ہاں واقعی ایسے مرد جو کمزور ہوں، معذور ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں، ان کا معاملہ الگ ہے. والنساء والولدان، اور عورتیں اور بچے. عورتیں اور بچے چونکہ مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اگر مرد نے غلط کام کیا تو وہ بھگتے گا، اس کی عورت اور بچے ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ایسے لوگ کہ جو کوئی تدبیر نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اتنا مال و متاع یا ریسورسز نہیں تھے. جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آئے گا نا، کتنے اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر لیں. تو حضور نے کہا میرے پاس تو سواری نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے. اللہ نے کہا ان کا عذر قبول ہے، انہوں نے اپنا پیش کر دیا اللہ کے لیے. اب چونکہ ریسورسز نہیں تھے، یہ معاملہ الگ ہے. تو ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے. لیکن یہ چکر بازیاں دنیا میں کوئی کر سکتا ہے میں مجبور ہوں، اللہ کو پتا ہوگا کتنا مجبور ہے. دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جی میری یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، اور اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں یہ کر لیتا. اور کئی لوگ درس میں نہیں آ سکتے، وہ کہتے ہیں اوہ اچھا ہوں ٹائم چینج ہو گیا ہے، آج ہی ہوں اگلی بار آ جاؤ، پھر جو تھی چاند چڑھانا ہے چڑھا لو آ کے. انج نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے کہ جن کے پاس کوئی تدبیر، کوئی راستہ نہیں تھا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امید ہے کہ درگزر فرمائے گا. ادھر بھی دیکھیں اللہ کا غصہ کس لیول کا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، کہا کہ ان قریب ان کی پرسش کر کے چھوڑ دوں گا. پوچھیں گا ضرور کہ ہاں جی نعرے تے بڑے سن کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو موت قبول کر لینا نا، پیدل ٹر پیندا. ابو ذر غفاری نہیں پیدل چلا تبوک کے لیے سر، ہے جی اونٹ نہیں چلا تو خود چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑی جی سرزنش تے ہوئے گی، اینڈ تے چلے ہو سکتا ہے چھوڑ دوں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، ڈھیل دینے والا، بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً،
تو وہ زمین میں بہت پناہ کی جگہ پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت پناہ کی جگہ، کشادہ روزی اس کے لیے جو ہے وہ میسر کر دے گا. لٹے پٹے آئے تھے مہاجرین، عبد الرحمن بن عوف بھی سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے نا، دودھ دہی کا کاروبار شروع کیا، امیر ترین آدمی بن گئے، اللہ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کمپنسیٹ نہیں ہوئے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے مہاجر کی حیثیت سے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور راستے میں اس کو اگر موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو گیا. چاہے وہ رسول اللہ کے قدموں تک نہیں بھی پہنچ سکا، اللہ اس کو مہاجر لکھ لے گا، اللہ اس کو اجر بھی دے دے گا. اس دوران مر گیا تو شہادت کا درجہ بھی ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں مرا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہے، اس کو اپنے بستر پہ بھی موت آئی وہ شہید لکھا جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ دیکھیں، مہاجر اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کی خواہش میں یا اپنے کاروبار کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی. تو اللہ کی رضا جب تک شامل نہیں ہوگی نا تو آپ کو نیک کام کا بھی اجر نہیں ملنا، اور ریاکاری کے لیے ہوا تو الٹا وہ وبال بن جائے گا. اب میرے بھائیوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 آ رہی ہے، انشاءاللہ بقیہ گفتگو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہوگی. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نماز قصر، مسافر کی نماز، مسافت کتنی ہو تو اس پہ قصر نماز والا معاملہ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا کوشش کروں گا باقی کے وقت میں تیزی سے کور کروں انشاءاللہ تعالی. پہلے اس آیت مبارکہ کو کور کر لیتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، یعنی نماز مختصر کر لیا کرو. وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں، وہ سنت میں ہیں، یعنی صحیح الاسناد احادیث میں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی پریکٹیکل اپلیکیشن ایک مسلمان کے اوپر اس وقت ہوگی جب وہ سنت کو بھی مانے گا، ورنہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا. اسی لیے آیا نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کی اطاعت اب کرنی ہے، نماز قصر کرو، یہ تو یہاں تو نہ نماز کی پوری رکھتے ہیں بھی موجود نہیں، قصر کہاں سے کرنی ہے، طریقہ بھی کوئی نہیں. وہ سنت کی طرف، سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. اور کسی چیز کا سنت میں ہونا قرآن کا عیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، سنت اعمال کو ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے. لہذا قرآن کا یہ عیب نہیں ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہاں نماز کی فرضیت آئی اور چند ایک احکامات، باقی سنت کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں، مصیبت اور تکلیف میں، تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی مختصر کر لو تاکہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ. بلکہ اس سے اگلی جو آیت آئے گی اس میں تو نماز خوف کا ذکر ہے، اس میں تو اور مختصر نماز کر دی گئی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ظاہر ہے اب وہ دشمن ہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے تمہیں نماز میں قصر کی اجازت دی جا رہی ہے. اب یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قصر نماز یہ آپشن ہے نہ کہ obligation، یعنی یہ اجازت ہے نہ کہ حکم ہے کہ ضرور کرنی ہے. کیونکہ الفاظ دیکھیں نا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی تم پہ گرفت نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاة، کہ نماز مختصر کر لو، قصر کر لو اس کے اندر، تو کوئی حرج نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر مختصر پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر پوری پڑھ لیتے ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں.
اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں. لہٰذا حنفیوں کا یہ موقف جو ہے نا کہ نماز قصر کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ آپ مسافر تھے اور ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے تو آپ کے 2 بھی نہیں ہوئے. چلو تھوڑا رحم کھاتے کہتے 2 ہو گئے، 2 نفل لکھے جائیں گے، تو تب بھی ہم ان کو کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی کہانی بنائی کہ وہ 4 کے 4 ہی ضائع. سر قرآن پڑھیں، کوئی حرج نہیں. یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ آبلیگیشنل نہیں ہے، آپشنل ہے. اچھا، اس میں ایک ابہام ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ ایک شرط لگائی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہونا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے، یعنی حالت امن نہ ہو تو پھر قصر کرنے کی اجازت ہے. مراد کیا ہوا کہ اگر حالت امن ہے تو پھر یہ اجازت کوئی نہیں ہے. یہ مطلب نکلتا ہے نا اس میں سے. لیکن سنت اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، یہ والا مطلب اب لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ سنت میں اس کی ایکسپلینیشن آ گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے سیدنا عمر سے پوچھا، یہ قرآن میں تو آیا ہے کہ جب تم حالت امن کا تمہیں یعنی خطرہ ہو، اگر کہ امن کی حالت نہیں ہے اور دشمنوں سے خوف ہے، پھر تم قصر کرو. تو اب تو ہم کثرت میں ہیں، حالت امن ہے، حالت خوف ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب قصر بھی نماز کی سہولت ہم سے ختم ہو چکی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ سیم یہی سوال میں نے بھی رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا تھا، عمر یہ اللہ کی طرف سے صدقہ اور تحفہ ہے، اسے قبول کرو عام حالت کے لیے بھی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت کے، لہذا سنت نے اس کا دائرہ کار اور وسیع کر دیا کہ اسپیسیفکلی خوف میں تو ہے یہ، لیکن حالت امن میں بھی اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم اس کو اویل کر سکتے ہو. اور اس حد تک کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، قربان جاؤں، اور مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں. اور امام بخاری ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی امام بخاری کو کوئی ایران سے فنڈنگ نہیں آتی تھی سر، ہاں یہ بے فکر ہیں. وہ جب خلیفہ تھے تو وہ جب سفر سے واپس آتے تو کوفے کے گھر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفہ سٹی میں ابھی داخل نہیں ہوتے تھے، تو باہر ہی وہ نماز قصر کر کے پھر ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت اب تو ہم گھر پہنچ گئے، تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے تحفے کو اس حد تک قبول کرتے تھے. امام بخاری نے یہ جو ایک مولا علی کا یعنی قول نقل کر کے، ان کا عمل نقل کر کے، اس معاملے کو ایسا کھول کے بیان کر دیا کہ اب کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ آج ٹرین میں سفر ہوتا ہے، آج ایئر کنڈیشن سفر ہے، آج ہوائی جہاز میں ہے، لہٰذا اب آسانی نہیں. بھئی جب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے تب بھی اس کو آسانی کو اویل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی آسانی کو اویل کرے. اب آ جائیں ان احادیث کی طرف. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ شروع میں نماز ہوتی ہی 2 رکعت تھی. آپ پتہ نا قیام اللیل بھی 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، جب 5 نمازوں کی ٹائمنگ نہیں تھی. پھر جب مدینہ شریف لوگ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو 4 رکعت کر دیا، لیکن سفر میں 2 ہی باقی رکھی. یعنی ظہر کے 2 فرض ہوتے تھے پہلے، وہ 4 کر دیے، لیکن سفر میں 2 ہی ہیں. اسی طریقے سے عصر کے بھی، عشاء کے بھی، اور فجر کے تو ہی 2 ہیں، وہ 2 ہی رہنے. البتہ مغرب کی ایکسیپشن آ گئی، وہ مسند احمد میں حدیث ہے، سوائے مغرب کے. مغرب چونکہ شروع سے ہی 3 ہے تو وہ 1.5 نہیں ہوتی، وہ 3 ہی رہتی ہے، اور اس پہ اجماع امت ہے. بلکہ یہ 17 رکعتوں کے اوپر تو اجماع ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کی رکعتیں حدیث میں بتائیں. سر بخاری مسلم کی درجنوں احادیث ہیں جن میں آپ کو سیدھا رزلٹ ملتا ہے کہ رکعتیں کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اجماع امت ہے. جہاں پہ اختلاف ہوگا وہاں ہم بات کریں گے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سنی شیعہ اور ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے آگے فرقیاں ہیں، سب کا یہی موقف ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 ہو جائیں گے سوائے مغرب کے، یہ 3. باقی احادیث بے شمار ہیں بخاری مسلم کی، میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں، ان میں آپ کو رزلٹ نکلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں 2 رکعتیں کر دیں، عام حالت میں 4، اور خوف کی حالت میں وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں آئے گا، وہاں نماز کی 1 رکعت کر دی.
اور دو بھی ایک رہ گئی، دو بھی پڑھنا ثابت ہے، لیکن ایک بھی صرف پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی ایک رکعت، عصر کی ایک رکعت، یہ آسانی بھی ہے جنگ کی حالت میں۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عمر ایک سفر میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اپنے حجرے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے، میرے خیال ہے وہ انفی بریلوی، انفی دیوبندی ہوں گے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ نفل نماز جو بعد میں ہم اسے سنت بھی کہہ دیتے ہیں موقع۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سنتیں ہی پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کے ساتھ پوری زندگی سفر کی ہے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یعنی یہ اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے تینوں کے ساتھ سفر کیے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ان لوگوں کا خود ساختہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ جب سفر کرتے ہوئے وہ جماعت کروایا کرتے تھے نا خود، تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے۔ یعنی اگر مسافر امامت کروائے گا نا تو اس نے تو 2 ہی پڑھنے ہیں، اس کے پیچھے مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھے گا، جس طرح لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ادھی پڑھنی ہے پوری، وہ پائی امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک افضلیت والی چیز ہے، آپ اس کو یعنی حاصل کریں، تو اس میں یہ آپ نے نہیں کرنا۔ البتہ اگر کوئی مسافر امام امامت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقیم پڑھتا ہے، تو اب مقیم نے 2 نہیں پڑھنے، اس نے تو چونکہ 4 پڑھنے ہیں، تو مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور جو مقیم ہے وہ اس کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، اور وہ 2 رکعتیں اس کی آخری 2 رکعتیں ہوں گی، اس لیے ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا بس۔ البتہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ چونکہ امام کے پیچھے آپ قرات نہیں کر سکتے، حالانکہ امام سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک فارغ ہو گیا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی 2 رکعتیں پوری کرنی ہے تو اندازے سے اتنی دیر خاموش کھڑے رہنا ہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، چونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں پڑھاتے تھے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو امام نے تو آخری 2 رکعتوں کی قرات بھی نہیں کی، یہ کون سے مقتدی ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں امیجن کر لیں آپ، ورچوئل امام ہے آپ کے سامنے، گویا کے امام ہے آپ کے سامنے، تو ان کے سارے امام ہی حاضر و ناظر ہیں، وہ سلام پھیر کے بھی سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے، بھائی بات یہ ہے لوگوں کو تو اپنے اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں نا، آپ کے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے کرتوت آپ روحانی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ سانو نہ پیٹو، اپنے بزرگوں نو پیٹو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ سفر کے دوران میں نے روزہ رکھا اور نماز 4 رکعت پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور روزہ چھوڑ دیا۔ بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، اے عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سفر میں کوئی روزہ رکھ لے یا نماز پوری پڑھ لے تو یہ جائز ہے، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ سفر میں پڑھتی ہی 4 رکعت تھی، اور وہ کہتی ٹھیک ہے میں زیادہ یعنی وہ اس طرف جا رہی ہوں، اگر فیسلٹی نہیں بھی اویل کر رہی تو اس چیز کو کوئی برا نہیں مانا گیا۔ حتیٰ کہ سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بعض اوقات 2 فرض بھی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات 4 بھی پڑھ لیتے تھے، دونوں طریقے سے ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا 2 فرض ہے جو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ یعنی مسافر کے لیے جماعت والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ نے اگر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھی ہوتی تو 2 کے بعد انہوں نے بھی اسلام پھیرا ہوتا، انہوں نے الگ سے اپنے 4 فرض پورے پڑھ لیے اور نبی علیہ السلام نے 2 پڑھے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ تو جماعت ایشو نہیں ہے سفر کے دوران، اگر کوئی جماعت چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھے۔
اور بخاری مسلم میں وہ حدیث جو عبداللہ بن عمر کی ہے اس میں ہے کہ اگر عبداللہ ابن عمر سفر میں اکیلے نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے، تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر جماعت کے بھی وہ نماز 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھتے تو پھر وہ 4 رکعت پڑھتے اگر وہ مقیم امام۔ لہٰذا جو لوگ حج اور عمرے پہ جائیں، اگر ان کی مسجد نبوی یا روضہ شریف پہ مکہ شریف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے، جب وہ اکیلے اپنی پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، اور اب وہ جماعت کروا لیں، وہاں تو جماعت کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جماعتیں کروا سکتے ہیں، تو اگر مسافر کروا رہے ہیں تو 2 پڑھیں، اگر وہاں کا کوئی مقیم کروائے تو پھر اس کے پیچھے آپ 4 پوری کر لیں۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر امام مقیم ہے تو ہم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنا سلام پھیر دیں۔ اس طرح نہیں آپ کر سکتے، امام سے ہٹ نہیں سکتے۔ اہل تشیع کے ہاں اس طرح ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 2 کے بعد سلام پھیریں اور اگلی 2 میں آپ عصر کی نیت کر لیں۔ یہاں پہ بھی ہے اس سے ملتا جلتا فقہ حنبلی میں مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 پڑھ کے آپ بیٹھے رہیں اور امام کو 4 پڑھنے کا انتظار کریں، اور جب امام چوتھی کے تشہد میں پہنچے تو آپ سکون کریں، اس کو 2 پڑھنے دیں اپنی فالتو، جو آپ کی نظر میں تو وہ فالتو ہیں کیونکہ وہ تو مقیم ہے، تو چوتھی میں پھر آپ اس کے ساتھ ہی تشہد پڑھ کے تو سلام، پھر اینڈ رزلٹ یہی ہے، صرف 2 رکعتوں کا آپ کو فائدہ ہوا، لیکن سلام امام سے پہلے وہاں بھی نہیں آپ پھیر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو ضمناً ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے بتا دیا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر میں ہوتے تو سواری سے اتر کر فرض نماز ادا کرتے تھے، اور تہجد اور نوافل اور وطر سواری پر ادا کرتے، اور اس چیز کا بھی اہتمام نہ کرتے کہ سواری قبلہ رخ جاری ہے یا قبلہ رخ سے ہٹ کے، یعنی استقبال قبلہ صرف فرض نماز کی ریکوائرمنٹ ہے، نفلی نمازوں کی نہیں ہے۔ آپ اس چیز کی پرواہ نہ کرتے، اور اس میں الفاظ ہے سواری میں بیٹھ کے جب آپ نفل یا وطر ادا کرتے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشاروں سے کرتے، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سر کے اشارے سے یہ رکوع اور سجدہ کرتے تو سر کے لیے تھوڑا، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے پھٹے پہ کوئی سجدہ کرتے تھے جس طرح یہ کرسیاں بنی ہوئی ہیں، کرسی پہ بھی اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے نا اشارے سے تو وہ رکوع کے لیے اتنا جھکے گا اور سجدے کے لیے اتنا، یہ نہیں ہے وہ ایسے کر کے وہاں میں وہ بنے ہوتے ہیں جناب، وہ اسپائڈر مین بنے ہوتے ہیں یا سپر مین، وہ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، یہ رکوع ہے یہ سجدہ ہے، بس تھوڑا سا فرق کرنا ہے، یہ اللہ نے آسانی دی ہے۔ قیام بھی تو نہیں نا اب آپ نے کیا کرسی پہ بیٹھے ہوئے یا سواری پہ بیٹھے ہوئے، تو اب آپ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کر کے، تو یہ بھی تو نہیں کر رہے نا، تو باقی چیزوں کو بھی آپ اس طریقے سے مینج کریں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرض نماز کے لیے آپ کو سواری سے اترنا ہوگا۔ ٹرین بھی جب کسی جنکشن پہ کھڑی ہو تو آپ وہاں نماز پڑھیں، اپنی گاڑی ہے تو کسی پیٹرول پمپ پہ روک کے پڑھیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ٹائم اس طرح مینج کریں کہ آپ کو یہ نہ کرنا پڑے۔ رہ گیا ہوائی جہاز، تو ہوائی جہاز کا تو مسئلہ اور بحری جہاز کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، چونکہ اسے روکنا ممکن نہیں ہے۔ بحری جہاز اگر آپ سمندر میں روک بھی لیں وہ ایک جگہ پہ پھر بھی نہیں رہتا، اور نیچے اتر کے آپ مسلح پانی پہ ڈال کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ تو بزرگ ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کہانیاں۔ تو وہ بحری جہاز والوں کے لیے مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اس میں صرف استقبال قبلہ کریں گے، نماز پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹرین بھی عموماً سیدھی چلتی ہے، اگر نہ رک رہی ہو تو ٹرین میں نماز پڑھ لیں۔ ویسے تو ہم نے جو نمازیں جمع کرنے کا آپ کو بتایا اس کے تحت تو 6-7 گھنٹے میں تو کوئی نہ کوئی آپ کا اسٹیشن آ ہی جائے گا، ایسا تو نماز آپ ٹرین کے اندر ہی بے شک پڑھ لیں جب رکی بھی ہو، یا نیچے اتر کے آپ اسٹیشن پہ پڑھ لیں۔ ویسے تو ایران کے اندر تو باقاعدہ نماز کی ٹائمنگ میں وہ ٹرینیں رکتی ہیں، اور باقاعدہ عورتوں اور مردوں کی نمازوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ایک ڈاکومنٹریز اپلوڈ ہوئی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو کاش ہمارے ملک میں بھی یہ سارا سلسلہ ہوتا تو یہ آسانیاں ہو جاتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جب سفر میں تھے، آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا۔ تو سفر میں آپ کی روٹین تھی کہ نمازیں جمع کرتے تھے مینج کرنے کے لیے، بلکہ جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تینوں طریقے سے نماز کو جمع کرتے تھے۔ آپ اگر ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو ترمذی کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام ظہر اور عصر کٹھی پڑھتے اور پھر سفر پہ نکل جاتے، اور اگر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ سفر شروع کرتے پھر آپ عصر تک کا انتظار کرتے تاکہ سفر زیادہ طے ہو جائے، اور عصر کے ٹائم میں جا کے ظہر عصر پڑھتے،
اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ اثر، جمع تاخیر یہ ہے کہ اثر کے وقت میں پہلے زور اثر، اور درمیان میں جمع سوری. وہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں. تو تین طریقے سے سنت ہے اور اس میں آسانی ہے. یعنی زور کا وقت اگر 12:20 پہ داخل ہو رہا ہے اور مغرب 7:10 پہ، تو 12:20 سے 7:10 تک کسی بھی وقت دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اور مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے 7:10 پہ اور فجر کا وقت وہاں پہ شروع ہو رہا ہے جا کے صبح تقریباً کوئی 3:45 کے قریب یا 3:30 کے قریب. تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری تینوں طریقے سے سنت ہے. بلکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں زور اور اثر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا. ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے جو امت سے چھین لی گئی اور آپ کو تنگی میں ڈال دیا. دیکھیں نا کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی. یہ امت کو آسانی دی گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم ڈیفائن کریں گے جی، ہر نماز کا ٹائم ہے جی. اور اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ خوف، بارش اور سفر کے بغیر بھی جمع کرتے تھے. تو مراد کیا ہوا؟ سفر میں اور خوف میں اور بارش میں تو ضروری جمع کرتے تھے. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارش میں تو نبی علیہ السلام اذان میں کہتے تھے سلو فی الرحال، کہلوا دیتے تھے گھروں میں ہی نماز پڑھو. ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن ابن عباس نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کرائی اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کیچڑ میں لپٹتے ہوئے مسجد میں پہنچو، تو گھروں میں ہی پڑھ لو. جمعے کی نماز جس کی اتنی تاکید ہے وہ بھی گھر میں ہی پڑھو، اس کی جگہ یعنی زور کی نماز پڑھ لو. تو یہ آسانی ہے الحمدللہ. اچھا بخاری و مسلم میں وہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع والی، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن حج آیا تھا یوم عرفہ، لیکن آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. تو اس سے پتہ چلا کہ مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے. پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن وہ بھی حج والا جو معاملہ ہے اس میں تو نہیں کرے گا. حج کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہاں تو آپ نے مسجد خیف کے اندر آپ دیکھیں، اور ادھر دوسری وہ جو مسجد نمرہ ہے عرفات کے اندر، اس کے اندر یعنی جمعہ جب آتا ہے چاہے وہ یوم عرفہ کو آئے یا باقی حج کے دنوں میں آئے تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی. 2 زور کے فرض ہوتے ہیں اور 2 عصر کے فرض ہوتے ہیں. میں نے تو خود پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ دونوں جگہ. تو یہ میں نے یعنی آپ کو اس لیے علم میں اضافے کے طور پہ یہ بات بتا دی. باقی حنفیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ اگر 15 دن سے آپ کا کم قیام ہے پھر تو آپ قصر پڑھیں گے، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑھیں گے. اور باقاعدہ انہوں نے تو ان کے عالم صاحب نے تو مشورہ دیا ہوا ہے کہ چونکہ حنفی زیادہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب والوں کو چاہیے کہ وہ جو امام کعبہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے نا، وہ تو مقیم ہوتا ہے اور لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے سفری نماز. حالانکہ حج کی خصوصیت ہے سفری نماز، یعنی نماز 2 فرض پڑھنا. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، 4 پڑھنے تھے اس نے 2 پڑھ دیے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ ہے کہ سعودی حکومت حج کے دنوں میں نا اس کو تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر کا سفر گاڑی میں کروائے اور جا کے اینڈ ہاں ساری یہ لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں کتابوں کے اندر، تو سفر کروائے تاکہ وہ مسافر ہو جائے اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ مسجد نمرہ میں یا وہاں اتار دے تاکہ پھر وہ ہمارے نزدیک بھی یعنی ہیلے تو پتہ ہے ماسٹر نے ہیلے بنانے تھے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کہتے گڈی تے سیر کراؤ انہوں جعلی مسافر بنا دیو تاکہ تو تسی بھی جعلی نیتی کر کے پڑھ لو، جو کام ہی جعلی کرنے نے سارے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ مسئلہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے اپنی وہ جو حج سے متعلق کتابیں ہیں. اچھا یہاں پہ اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کتنے دن کے لیے جائے تو وہ مسافر ہوگا. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ 19 دن کا نبی علیہ السلام 19 دن سے کم کا جب قیام کیا کرتے تھے یا 19 دن کے برابر اور اس سے زیادہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کو قصر کیا کرتے تھے. حنفیوں کے نزدیک 15 دن ہے. 15 دن والا قول بھی جامعہ ترمذی میں بلا سند ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اگر 15 دن کے لیے کہیں جاتے تو وہ اپنے آپ کو مقیم تصور کرتے، 15 دن سے کم کو وہ مسافر سمجھتے تھے. 15 والی بھی بات ہے، 19 دن والی بھی ہے. بہرحال 15 دن بھی بہت ہے. جو لوگ ہر ویکینڈ پہ گھر واپس آتے ہیں، ایون 2 ویکینڈ کے بعد بھی ہیں، تب بھی وہ سب کے نزدیک مسافر ہیں.
اور اس میں جو ڈرائیور ہیں جو روزانہ واپس آ جاتے ہیں, دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, وہ روزانہ نماز قصر بھی کریں, نماز جمع بھی کریں, آسانی ہے. اس طرح باہر کے ملکوں میں جو سب ویز کے اندر لوگ اتنی ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں, وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور قصر پڑھیں. وہ اس کی یعنی کتنا وہ فاصلہ ہونا چاہیے وہ میں اینڈ کے اندر یعنی ڈسکس کرتا ہوں. ابھی تو میں اس کو ڈسکس کروں کتنے دن کے لیے, تو وہ تو ایک دن کے لیے گئے ہوتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. اس طریقے سے ایک بندہ کراچی سے چلا اور اس نے پشاور جانا ہے, راستے میں 10 مہمانوں کے گھر اگر وہ 10 دن بھی رکتا جائے, ہر جگہ ہی وہ قصر نماز پڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس نے وہاں جانا ہے, تو وہ مسافر ہے. تو ڈرائیور ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد واپس آ جاتا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ مقیم ہو گیا وہاں پہ. بے شک وہ 5 سال کے لیے گیا ہے, لیکن ہے تو غریب الوطن ہے نا, اس لیے تو گھر واپس آتا ہے. ہاں, جس دفعہ وہ 15 دن یا 19 دن سے زیادہ رکتا ہے, اس دفعہ وہ پوری نماز پڑھ لے. عام دنوں میں وہ مسافر بھی, ہاسٹل کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے. یہ ساری وہ چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں, پریکٹیکلی ہم بھی اس سے گزرے تو ان کے لیے آسانی ہے. باقی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر آپ بے شک 6 مہینے تک پڑھیں. سن کبرا البیہقی میں آتا ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آذربائیجان کی جنگ کے لیے, رشیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان کے دور میں جب گئے تو ہم نے 6 مہینے تک قصر نماز پڑھی ایک جگہ, کیونکہ برف باری شروع ہو گئی تھی. تو آج کل کرتے 6 مہینے گزر گئے. ان کی نیت تو وہاں رکنے کی نہیں تھی نا, آج برف باری رکے تو ہم چل پڑیں گے. تو اس طرح اگر کسی کی پوری زندگی بھی گزر جاتی ہے, اس کی نیت نہیں تھی رکنے کی, بھائی کل صورتحال, یا کوئی بندہ یہاں سے گیا ہے کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے ہاسپٹل کے اندر, اور یہاں سے اس کی نیت تھی کہ 2 دن بعد جان چھوٹ جائے گی, ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی 2 دن اور لگ جائیں گے. اس طرح 2 دن 1 دن کرتے 1 سال بھی وہ وہاں پہ رہے, وہ حالت خوف میں بھی ہے, حالت سفر میں بھی ہے, وہ قصر نماز پڑھتا رہے, تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ حدیث ثبوت ہے اس بات کے, الحمدللہ. اب آ جائیں وہ مسافت کتنی ہو, تو صحیح مسلم میں ہے 3 فراسخ یا 3 فرسخ کہہ لیں آپ, جمع فراسخ, جو 9 میل بنتا ہے, عربک 9 میل. یہ میل کا لفظ عربی میں ہے, یہ مائل جو آیا نا یہ عربی سے انگلش میں آیا ہے, بیسیکلی یہ عربی کا لفظ ہے. اور وہ آلموسٹ آپ بہت کھلے دل سے بھی لگائیں نا تو تقریباً 2 کلومیٹر بن جاتا ہے 1 میل. ویسے تو 2 سے کم ہی بنتا ہے, 1.7 کے قریب بنتا ہے, لیکن بہت موٹا بھی لگا دیں تو 9 میل کا مطلب ہے 18 کلومیٹر, یا راؤنڈ آف کر لیں 20 کلومیٹر کا جب سفر ہے شہر سے باہر, پھر مسافر ہوں گے. اب کراچی میں تو آپ 40 کلومیٹر بھی سفر کریں شہر کے اندر ہے, مسافر نہیں ہوں گے. شہر سے باہر نکلنا شرط ہے, شہر کے اندر بندہ مسافر نہیں ہوتا, چاہے 2 گھنٹے گھومتا رہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح بخاری میں 48 میل کا بھی ذکر موجود ہے جو کیلکولیشن کے بعد آتا ہے, اور وہ عربک میل ہے. وہ تقریباً 72 کلومیٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں دیوبندی, اور بریلوی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 92 کلومیٹر, اگر وہ عربک میل کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ 48 میل کا جو قول ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر صحیح مسلم میں آیا کہ 9 میل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو 48 میل میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی جہلم سے اگر کوئی شخص لاہور جا رہا ہے تو مسافر ہے, کراچی جا رہا ہے تو مسافر ہے, تو ملتان بھی مسافر ہی ہوگا, کیونکہ کراچی سے تو پہلے ہی آتا ہے نا وہ, اور لاہور کے بعد آتا ہے, تو وہ اس کے اندر ہی شامل ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ہے. شہر سے باہر نکلیں اور آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں تو مسافر ہیں. اور اس میں آپ سے یہ بھی نہیں سوال ہوگا کہ آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے, آرام دہ ہے. یہ فیسلٹی ہمیشہ کے لیے, ایون روزہ چھوڑنے کی جو فیسلٹی ہے کہ بعد میں آپ اس کی گنتی پوری کر لیں, وہ مسافر کے لیے آج بھی اس طریقے سے ویلڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس فیسلٹی سے کوئی فائدہ اٹھائے, جس کے تحت میں نے وہ حدیث بتا دی صحیح مسلم کی کہ جب حضرت عمر نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے, چاہے حالت امن میں بھی ہو تم قصر نماز کرو. اور صحیح بخاری میں جو تعلیقاً امام بخاری مولا علی کا قول لے کے ہیں, اور ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ کوفے میں داخل نہیں ہوتے تھے, پہلے نماز قصر کرتے تھے اور اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ آپ نے اس فیسلٹی کو اویل کرنا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ ہم مسافر تھے
سفر میں ہماری زور اور اثر قضا ہو گئی، اب گھر پہنچے ہیں تو ہم قصر والی نماز پڑھیں گے یا پوری؟ بھئی گھر پہنچے ہیں تو اب آپ پوری پڑھیں. ویسے تو حنفی کہتے ہیں کہ قصر چونکہ قضا ہوئی تھی تو قصر پڑھیں، اس لیے کہ انہوں نے پہلا رزلٹ غلط نکالا ہے نا قصر کے واجب ہونے کا. جب گھر آ گئے اب آپ حالت امن میں ہیں تو دن کی بھی زور اثر جو چھوٹی ہے نا، پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور اس کے 4 فرض پڑھیں، اور چھوٹنی تو چاہیے نہیں. جب اتنا سپین ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک آپ پڑھ سکتے ہیں، زور اثر کو جمع کر سکتے ہیں، اور سفر میں تو سنت ہے، اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک پورا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے تو وہ افضل وقت ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث افضل وقت کے لیے ہے. باقی حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس نے کوئی اس میں دیری نہیں کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ ہی ان حدیثوں کے راوی ہیں جس میں نماز کی ٹائمنگ آئی ہے، تو لہٰذا آدھی رات تک جو عشاء کا وقت رہتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے وہ افضل وقت ہے. ٹھیک ہے، بلکہ افضل وقت تو ہے کہ آپ رات کو لیٹ سے نماز پڑھیں، لیکن ہم تو عموماً جلدی پڑھتے ہیں، تو افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. باقی فجر کا وقت داخل ہونے تک آپ تو اتنے بڑے سپین میں آپ کو ٹائم مل جائے گا نماز پڑھنے کا. یہ نماز تو قضا ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بالکل لیم ایکسکیوز ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نوکری کرتے ہیں جی وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا، تو گھر آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹائلٹ جانے کا بھی ٹائم نہیں دیتے آپ کو؟ کہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زور اثر کے 2 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وضو آپ کا ہو تو وہیں پہ آپ پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے. ٹھیک ہے، تو وہ اب تو خیر یہ بڑی آسانی اس معاملے میں ہو گئی ہے، وہ ٹالرنس ہے نماز کے لیے. یورپ امریکہ میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، آپ اس چیز کو اویل کریں، اور یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں کہ جی ہم کوئی اتنے دنیا کے مصروف آدمی ہیں، تو آپ پھر چھوڑ دیں. اور کئی لوگ اتنے بولے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نماز کو بھی زور کے ساتھ جمع کر لیں. نہیں سر، زور اور اثر جمع ہوگی، مغرب اور عشاء جمع ہوگی، جسے ظہرین اور مغربین بھی کہا جاتا ہے. ایک ملکین بھی ہے، وہ بھی چلیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ، پرائم منسٹر ہوں، آرمی چیف ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر جمع کر لیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو مغرب عشاء جمع کریں، یعنی 30-40 منٹ کے سپین میں اپنی 4 نمازیں وہ پوری کر لیں. تو وہ مستقل بھی روٹین بنا لیں، تو ان کی روٹین ایسی ہے، ان کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر ان کے لیے کوئی اجازت والی گنجائش ہو سکتی ہے. باقی عام آدمی کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹین بنا لیں. افضل یہی ہے کہ 4 نمازیں اپنے الگ الگ وقت میں پڑھیں. فجر تو ویسے ہی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس کو روٹین بناتا ہے عام حالت میں بھی تو وہ ثابت ہے، وہ آپ پڑھیں، نماز پڑھیں صحیح. اور اس میں بھی خالی فرض پڑھ لیں تو کافی ہے. اور مسافر ہیں، نوکری پیشہ ہیں، آپ روزانہ شہر سے باہر 20 کلومیٹر جاتے ہیں سب وے کے ذریعے، چاہے وہ آپ 5 منٹ میں پہنچتے ہیں چاہے 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، اگر آپ نے وہ سفر طے کر لیا ہے آپ وہاں نمازیں جمع کریں، اور گھر آ کے مغربی عشاء جمع کر لیں. پوری رات آپ کے پاس پڑی ہے، جس وقت مرضی جمع کریں. تو یہ دین میں وہ آسانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب کانٹیننٹ میں ایشو ہے. ادروائز آپ عرب ملکوں میں سفر کریں، یہ جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو ڈرائیور ٹرینڈ ہیں، وہ آپ کو جب زور کے وقت گاڑی مکے سے مدینے کے لیے چلتی ہے نا، یا مدینے سے مکے کے لیے، تو وہ ڈرائیور کہہ دیتا ہے کہ بھائی زور اثر جمع کرو، اب میں رات کو جا کے گاڑی روکوں گا، کیونکہ سنت یہی ہے. پھر رات کو بھی پھر جا کے وہ عشاء کے وقت میں روکتے ہیں اور کہتے ہیں اب جمع تاخیر پڑھ لو مغرب اور عشاء. وہاں کی روٹین ہے، ان کو پتا ہے کہ ادھر تو نماز جو ہے نا اتنی بڑی انہوں نے دماغ کے اوپر سوار کی ہوتی ہے، گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں، ہم خود رکواتے رہے. اور پاکستان جیسے ملک میں ایک بندہ فیملی کے ساتھ پرائیویٹ سفر کر رہا ہے ویگن کے اندر یا بس کے اندر، اور آپ گاڑی رکوائیں نماز کے لیے، تو آپ تو سب لوگوں کو تھریٹ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈاکو لوٹ لیں گے ہم کو. گاڑی چلنے دیں، تا وقت ہے کہ آپ کسی مین سٹی میں نہ پہنچ جائیں، وہاں جا کے نمازیں جمع کریں. 5 منٹ بعد گاڑی رکوانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. اتنا لمبا سفر کس نے کرنا ہے کہ 6-7 گھنٹے گاڑی ہی نہیں رکے گی. یہاں لوگ 1.5 گھنٹے کے سفر میں گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں. بھائی گھر جا کے پڑھ لینا، مغربی عشاء جمع کرنا، پوری رات پڑی ہوئی ہے. زور اثر ہے تو زور کے ساتھ ہی اثر پڑھ کے نکلو. گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں اور پھر اتنی بڑی ٹینشن میں لوگوں کو ڈالتے ہیں صرف دینی مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے. بہرحال میرا الگ سے ایک کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام ! وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔